الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت نے ہی نفع دیا اور نہ ہی وہ راہ یاب ہوئے، یعنی کہ ہدایت یاب ہوئے۔ اب یہ جو دین کو چھوڑ کے طلاقیں، کاروبار، اتنا پیسہ لگایا، برباد، گھر بنایا، یعنی کہ شوہر آتا ہے کام سے، بیوی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہے، رشتہ داروں سے باتیں کر رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کسی کا اس کی طرف خیال ہی نہیں، کوئی اس کو خیال ہی نہیں کرتا، نہ دھیان نہیں دیتا، تو پھر وہ باہر لوگوں میں جاتا ہے۔ تو مطلب اسی طرح سے سب لوگ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، وہ جب قرآن کو سیکھا ہی نہیں تو کہاں سے، بچپن سے پھر ان کی تعلیم میں فرق آنا شروع ہو گیا، تو پورا معاشرہ برباد ہو گیا۔ تو 100 شادیاں، 50 طلاق، 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار، اتنا پیسہ لگایا، آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کے حکم اس میں ہے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی 159 سے 161 کیا کہہ رہی ہے، اس کو غور سے جب قرآن پڑھا جائے تو دل سے متوجہ ہو کے سنے گا، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ یہ کان اور آنکھ اور یہ سسٹم وغیرہ کا اوپر سے سمجھنے کا نہیں ہے۔ علم تو سب کے پاس یہاں سے جدہ، سعودیہ، لندن تک کا ہے، لیکن وہ اعمال اس کے ایک کمرے جتنے بھی نہیں ہیں، قبر جتنی قبر ہوگی نا، اتنے بھی اعمال نہیں ہیں۔ اور یہاں سے لے کے لندن، امریکہ اور سعودیہ، مکہ، مدینے، جتنے اس کے پاس نالج ہوگی، ہر کسی کو پاس ہر فیلڈ کی، اللہ کی نہیں، اللہ کی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، اس کا مطلب انگریز نہیں، وہ جنہوں نے اللہ کی بات کو سنا سمجھا نہیں، شرک میں یا کفر میں مر گئے اپنی چلاتے چلاتے، لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ اللہ لعنت کر رہے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی پوری ایک جماعت بن گئی۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں، ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ پاک ایک جگہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا انتباہ کرتے ہیں کہ مراد اصلی کا پتہ لگائیں۔ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو لوگ ٹیڑھی پیڑھی۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے آ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور تو ان میں سے کسی کو بھی شکر گزار نہیں پائے گا۔ الیکشن ہوا، اتنا پیسہ لگا، اور اس کے بعد کام وہیں کے وہیں پڑے ہیں، اور اسی طرح سے میں جیت گیا، 2-3 سال بعد ٹانگیں کھینچیں گے، حکومت کو چلانے نہیں دیں گے۔ تو یہ لوگ نہیں کرتے، شیطان ان سے کرواتا ہے، تو کنٹری کو لاس ہوتا ہے۔ وہی وینوں پہ لوگ چڑھ کے جا رہے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ بن سکی، نہ پائپ لائن ڈلی پانی کی، نہ گیس صحیح ہو سکی، نہ بجلی صحیح ہو سکی، تو وہ سب حکومت کے، اللہ آپ کو، ہم کو اپنا نائب بنا رہا ہے زمین پہ۔ تو وہ پوسٹ اللہ کی جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں چاہیے، جس سے جنت، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء علیہ السلام، تو یہ پوسٹ نہیں چاہیے۔ حکومت کی چھوٹی موٹی کرسی چاہیے جس کے لیے آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے، تو یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، جو پیسے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہاں، یہ جو اعمال ہیں یہ نسلوں تک، قیامت تک ساتھ جائیں گے۔ تو ادھر آپ قیامت میں آپ کے پاس اعمال نہیں ہوں گے تو یہ کرنسیاں جو آپ جمع کر رہے ہیں یہ تو ادھر چلے گی نہیں، نہ سونا چاندی چلے گا۔ تو میرے بھائی، یہ قرآن ہے، یہ زندگی مذاق نہیں، ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور یہ مذاق مستی نہیں ہے کہ میرا جو دل چاہے میں کروں۔ 8 ارب انسان ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں ان کی کاپی سیم، ان کا بچہ نکلتا ہے پھر اس کی آگے سیم کاپی نکلنی ہے، تو یہ قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ تو لہٰذا اللہ کو پکڑیں، مخلوق سے نکلیں اور اللہ کی رسی کو پکڑیں، اور سب مل کے اس اللہ کی بات سنیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔